اور کہا ہے کہ اب امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے دریافت فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھوتا ہے اور بیوی اس کی شرمگاہ کو تاکہ مرد میں حرکت بڑھ جائے تو کیا آپ اس میں کوئی حرج سمجھتے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا نہیں، مجھے امید ہے کہ انہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے دوستوں، اگر اس ویڈیو کا عنوان میں یہ لگاؤں کہ فلانا بڑا ادارہ بے حیائی پھیلا رہا ہے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ یا کسی شخص کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلانے امام، بڑے امام ہیں، وہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں، تو یقیناً آپ تکلیف سے گزریں گے۔ ارے یہ کیا لکھ دیا عاقل صاحب؟ جی ہاں، ایک ایسی ہی ویڈیو نشر کی گئی ہے میرے خلاف، اور اس کا جو ٹائٹل انہوں نے باندھا ہے، غیر مقلد عاقل بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ اور یہ جو چینل والے ہیں نا، انہوں نے اصل میں سستی شہرت حاصل کرنے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ میری ایک ویڈیو بھی نشر کی میں نے، جس میں شرمگاہ کو بوس و کنار کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، اور اس ویڈیو میں جب اس کے کمنٹس میں نے پڑھے تو ایک صاحب نے جو غالباً امریکہ سے ہیں، انہوں نے کچھ کمنٹ لکھے کہ عاقل صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھونے سے منع فرمایا ہے، تو آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے منہ سے یا اپنے ہونٹوں سے شرمگاہ کو چھوئیں؟ تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ حدیث کہاں ہے؟ تو وہ حدیث پیش کرنے کے سلسلے میں ایک ہمارے مقلد بھائی ہیں، وہ مکھی پر مکھی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، میں مکھی پر مکھی مارنا ایک اردو میں مثال ہوتی ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا بعد میں۔ انہوں نے جو حدیث کہتے ہیں کہ وہ حدیث عاقل صاحب کو نہیں پتہ، ہم ان کو حدیث بتاتے ہیں، اور یہ وکالت کر رہے ہیں ان صاحب کی۔ اب اس کے جواب میں عاقل نے کہا کہ حدیث دکھاؤ۔ حدیث تو موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ حدیث تو موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث تو موجود ہے، یہ کہتے ہیں مسلم شریف میں موجود ہے کی روایت ہے۔ دراصل اس روایت کو مکمل طور پر صحیح بخاری اور مسلم اور ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے، جس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، دوسرے روات نے اس کو بیان کیا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ استنجے کی حالت میں آپ اپنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جو حدیث سے ان کا استدلال ہے اور جس ٹاپک پر بات کی جا رہی ہے کہ آیا عورت کی شرمگاہ کو بوس و کنار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے تو بڑی جرت سے کام لیا ہے، بے حیائی کا ہے، اس کو وہ کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سناؤں اس سلسلے میں؟ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ صحیح ہے یا دارالعلوم دیوبند صحیح ہے، یا امام ابو حنیفہ کی رائے آپ صحیح ہیں یا امام ابو حنیفہ؟ یہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور ان کے امام کیا کہہ رہے ہیں ان بیچاروں کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب ہیں، کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور مانتے نہ جانے کس کی ہیں۔ سن لیجئے اب آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں وہی کہتے ہیں کہ کیا خاوند اور بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور چوم سکتے ہیں؟ تو دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ نمبر 54702 پر نقل کیا ہے، ہاتھ لگانے کی تو گنجائش ہے، ہاتھ لگانے کی تو گنجائش ہے مقلد صاحب، لیکن دارالعلوم دیوبند آگے جا کے لکھتے ہیں، جس کا عربی میں ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہے، کہتے ہیں سألت ابو حنیفہ عن الرجل۔ یہ یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، اور یہ اس کا ایک جگہ اور ترجمہ انہوں نے کیا ہے، کسی کے سوال میں انہیں کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے دریافت فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کی شرمگاہ کو چھوتا ہے اور بیوی کی شرمگاہ کو تاکہ مرد میں حرکت بڑھ جائے، تو کیا آپ اس میں کوئی حرج سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام صاحب نے جواب دیا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ انہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ رد المختار صفحہ نمبر 367 جلد نمبر
6 ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہ حنفی کی ایک مشہور کتاب ہے، کتاب ہندیہ، فتاوی ہندیہ، اذا دخل الرجل، یہاں یہ کہتے ہیں نوازل میں ہے کہ جب مرد اپنا آلہ تناسل عورت کے منہ میں داخل کر دے تو کہا گیا کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ یہ حنفی مذہب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دوستو، بھائیوں اور بہنوں۔ اب امام ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں زیادہ اجر ملے گا۔ اور امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، اور بڑی کتاب رد المختار میں اس کو مولانا زکریا نے اپنے مکتبے سے شائع کی تھی، اور یہی کتاب اور اسی طرح کی دوسری کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ شخص مقلد ہو کر اپنے گھر کی بات اس کو نہیں پتہ ہے، ہم پر برس رہا ہے۔ بھائی میرے، اپنے گھر کے جس کے اپنے محل شیشے کے ہوا کرتے ہیں نا، وہ دوسروں کے اوپر پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ یہ ایک چیز اور میں بتاؤں آپ کو، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی اپنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے چھو لیتا ہے تو کیا وہ اپنی شرمگاہ کو چھو سکتا ہے؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کیا آپ اس ممانعت کی کچھ صرف استنجے کے بارے میں محمول سمجھتے ہیں کہ یہ عام ہے؟ تو شیخ بن باز یہ کہتے ہیں کہ بالیمین، سیدھے ہاتھ سے استنجا کرتے وقت جو روایات صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جو کہ یہ مولوی مقلد صاحب نے امام نسائی کی روایت پیش کر دی ہے، اگر یہ آنکھیں کھول کے صحیح مسلم کی روایت پیش کر دیتے تو محدثین نے اس کے باب ہی یہ باندھے ہیں کہ استنجا کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے چھونے سے منع فرمایا ہے۔ بالیمین یعنی اذا مسہ بالیمین یاخذ بالیسار فما فی بأس۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنی شرمگاہ کو غیر بول یعنی کہ پیشاب نہ کرتے وقت، صرف پیشاب کرتے وقت تو ممانعت ہے، آپ سیدھے ہاتھ سے اس کو نہ چھوئیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے چھوتے ہیں پیشاب استنجا کرنے کے علاوہ، تو شیخ فرما رہے ہیں ما فی بأس، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ هو من اعضائه انما هو بدعة منك، یہ تو آپ کے جسم کا حصہ ہے، اور یہ جسم کے حصے کے بارے میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اگر آپ مجھے یہ ناگوار نہ لگے تو سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ بڑی مشہور روایت ہے، قیس بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ستر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا هل هو الا بدعة من جسدک، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان مقلد صاحب سے اس کا ترجمہ کروا لیجئے گا۔ وہ بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح یہ موطا امام مالک کی جلد نمبر حدیث نمبر 13 ہے، بہرحال ریفرنسز کے طور پر آپ کو نمبر بتا دیا ہے، ورنہ نمبر ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، شرمگاہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مروی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے شرمگاہ کے نماز کے اندر چھو لینے کے بارے میں پوچھا گیا، تو سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ما ابالی، میں اپنے ستر کو چھونے اور ناک کو چھونے میں فرق نہیں سمجھتا ہوں، کوئی آپ اس کو ایسے کر لے۔ اور دوسری چیز ایک اور میں بتاؤں، یہ صحیح ابن حبان میں حضرت بہرحال دوسری جو چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ صاحب بھی اس بات سے انکار نہیں کر پائیں گے کہ جب آپ کی ختنائیں ہوتی ہیں نا تو کون کہ صرف الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، یا بیماری کا تشخیص کے لیے جب جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس تو صرف الٹے اور سیدھے ہاتھ؟ بھیا شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے اس وقت پکڑنے کی ممانعت ہے جبکہ آپ استنجا کر رہے ہیں، اور اگر استنجا کے دوران بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ بچ سکتے ہیں گندگی سے اور آپ کو ضرورت پڑے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے بھی، تو وہ ایک اضطراری کیفیت ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اب بعض بہت سارے لوگ ہیں جن کے ہاتھ الٹے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں یا بیماری کی وجہ سے،
تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کا یہ کہہ دینا کہ سیدھے ہاتھ کی روایت وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استنجا کے دوران منع فرمایا ہے. باقی جیسے شیخ بن باز نے فرمایا، دارالعلوم دیوبند بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاتھ لگانے کی گنجائش تو نظر آتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بہت زیادہ آگے پہنچ گئے. اب آپ ان مقلد صاحب سے کوئی پوچھے، کہے کہ بھیا یہ بے حیائی کا جو آپ نے مقلد صاحب دارالعلوم دیوبند کے بارے میں یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیو اب وہ شاید امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی جرت کر دیں. ہم تو ایسی جرت نہیں کر سکتے. ہمیں تو معاف کیجیے گا، ہم تو صرف ادب اور شائستگی سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مکھی پر مکھی مت ماریں، اپنا خیال رکھیں. اور یہ چینل آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے. یہ چینل آپ اگر سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو زبان میں حاصل کرنا چاہتے ہوں تو مجھے اپنا وائس میسیج کر دیجئے مختصر. میں یوٹیوب پر یا فیس بک پیج پر آپ کے سوالوں کی جواب لے کر حاضر ہو جاؤں گا. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.